मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू पर डॉक्टर काशिफ़ खान की अरबी कवायद और ग्रामर के ऐन मुताबिक लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त तर्जुमे पर हमारी वीडियो को बहुत सराहा गया। कुरान के हकीकी बयान को अपने अल्फाज के मुताबिक मनोअन समझने पर हम सामीन के बहुत मशकूर हैं। इसके साथ साथ इसी वीडियो पर हमारे अहले कुरान भाइयों के तिलमलाहट के साथ अरबी ज़बान की ग्रामर के मुतालिक चंद सवालात भी आए हैं। अब शायद अहले कुरान की नज़र में ये सवालात होंगे, मगर दर हकीकत बग़ैर इल्म के कुरान पर एतराज़ात हैं। अब ये सवालात हैं या लाइल्मी में किए गए एतराज़ात, इसका फ़ैसला सामीन खुद करें। वो एतराज़ात कुछ इस अंदाज से हैं कि याद रखें, ज़बान ग्रामर की मोहताज नहीं होती, अलबत्ता ग्रामर ज़रूर ज़बान की मोहताज होती है। याद रखें, दुनिया का कोई भी बच्चा जब अपनी माँ से ज़बान सीख कर बोलता है तो इसकी माँ उसको पहले ग्रामर की किताब नहीं पढ़ाती। तो आप लोगों ने इंसानों की लिखी हुई ग्रामर का अल्लाह को मोहताज बना दिया। फिर तो अल्लाह को भी किसी इंसान की लिखी ग्रामर की किताब को पढ़ना होगा, तब अल्लाह अपनी गाइड बुक किसी इंसान को दे सकता है। और शुरू के जितने भी इंसानों को अल्लाह ने अपनी गाइड बुक दी, साथ में अल्लाह ने ये नसीहत भी की होगी कि मेरी किताब को पढ़ने से पहले किसी इंसान को ढूंढो, तलाश करो जिसने ग्रामर की किताब लिखी हो, पहले वो पढ़ो, फिर मेरी नसीहत की किताब को समझना। यहाँ तक ये सवाल या एतराज़ात ख़त्म हुए। सामीन इकराम, ज़बान की ग्रामर पे अहले कुरान भाइयों के ये एतराज़ात सुनकर मज़ा भी आया होगा और उनकी इल्मी काबिलियत पर हैरानी भी हुई होगी कि किस तरह ये ख़ुद को अहले कुरान कहने वाले कुरान दुश्मनी में अकल की पटड़ी से उतरकर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। इन तमाम एतराज़ात के जवाबात डॉक्टर काशिफ़ खान ने तफसीलन इसी वीडियो में दिए हैं, जो आगे चलकर आप सुनेंगे। अहले कुरान भाइयों की खिदमत में इंतहाई अदब और माजरत के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि कुरान दुश्मनी में अहले रिवायत उलमा से कहीं ज़्यादा ये अहले कुरान आगे हैं और कुरान को महजूर करने में इस वक्त अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो इसलिए कि अरबी ज़बान का इल्म तो उनके पास है नहीं, और ना ही ये अरबी के कवायद जानते हैं, और ना ही अरबी ज़बान पर कोई इनकी रिसर्च मौजूद है। बस यहाँ वहाँ के तराजुम और मफहूम से जोड़ तोड़ करने के माहिर हैं, ताकि कुरान का मन चाहा तर्जुमा और मफहूम घड़ सके और कोई उनको पकड़ भी ना सके। इसी वजह से एक दावा अहले कुरान ने यह भी किया है कि कुरान वाली ज़बान अरबी नहीं है। अहले रिवायत या हमारे मजहबी उलमा कराम ने यह दावा कभी नहीं किया कि कुरान वाली ज़बान अरबी नहीं है, और कुरान की ज़बान दुनिया के किसी खित्ते में ना पहले बोली जाती है और ना अब बोली जाती है। अहले कुरान का इतना बड़ा दावा, जो बज़ाते खुद एक कवी दलील का मोहताज है, इस दावे के पसे पर्दा कुरान को महजूर बनाने की कुरान दुश्मनी साफ नज़र आ रही है। आप सोचें कि कुरान दानों ने यह दावा क्यों किया कि कुरान वाली ज़बान अरबी नहीं है और कुरान की ज़बान दुनिया के किसी खित्ते में बोली नहीं जाती, ताकि कुरान के तराजुम और मफहूम अपनी मन मर्जी से घड़े जाएं और उनकी पकड़ाई भी ना हो, और कुरान जो अपने अल्फाज में वाज़ह अरबी मुबीन में जो बयान दे रहा है, इसे छुपाया जाए। इस एतराज़ पर एक और सोचने की बात है, अगर ये ज़बान दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती, अगर ये ज़बान दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती, फिर तो कुरान पूरी दुनिया के लिए मतरूक हो जाएगा। कुरान तो फिर दुनिया के किसी खित्ते के लिए भी कारआमद नहीं रहेगा। इसके साथ साथ ये भी सवाल पैदा होता है कि कुरान के तराजुम और मफहूम घड़ने वाले कुरान दानों ने ये ज़बान फिर कहाँ से सीखी, जिसको समझ कर वो तर्जुमा कर रहे हैं, बल्कि कुरान के तराजुम करते वक्त ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते हैं। हैरत की बात है, अरब में अरबी ज़बान के रसाइल और अखबारात भरे पड़े हैं, इसके बावजूद कुरान की अरबी ज़बान के मुतल्लिक ये दावा कि ये ज़बान दुनिया के किसी खित्ते में बोली नहीं जाती। अरबी ग्रामर के मुतल्लिक ये दावा भी ख़ुद को अहले कुरान कहने वाले ही कर रहे हैं कि ज़बान ग्रामर की मोहताज नहीं होती, और कुरान में किसी भी ग्रामर का इस्तेमाल नहीं है, और कुरान ग्रामर का मोहताज नहीं है। ग्रामर कुरान के बहुत बाद मारिज़ वजूद में आई। बग़ैर इल्म के कुरान के ख़िलाफ़ जहालत की बुनियाद पर यह दावा भी अहले कुरान कर रहे हैं। सामीन इकराम, सोचने की बात है, क्या तमाम बनी नौ इंसान के लिए लिखी जाने वाली अजीम किताब कुरान को तैयार करते हुए ज़बान के कवायद को मखलूत खातिर नहीं रखा गया होगा? कुछ अहले कुरान अपनी कम इल्मी में इस मफरूज़े पर चलते हैं कि कुरान पहले आया और ज़बान के कवायद बाद में बनाए गए, जबकि हकीकत यह है कि कवायद ज़बान के साथ ही बनते हैं और अल्फाज को कवायद के मुताबिक जोड़ने का नाम ही ज़बान है। अगर अल्फाज की तरकीब कवायद से ज़रा भी इधर उधर हुई तो तहरीर व तकरीर नाकारा हो जाएगी और किसी को समझ नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी तहरीर व तकरीर ज़बान के कुदरती बहाव से अलग हो जाती है, और ज़बान का कुदरती बहाव ही किसी ज़बान के कवायद कहलाता है।
اس لیے یا ایھا الذین آمنو کے درست ترجمے پر ڈاکٹر کاشف خان کی ہماری اس ویڈیو میں عربی گرامر کے قواعد شاید ان نام نہاد قرآن دانوں کے پلے نہیں پڑے، اس لیے قرآن کے تراجم کو بگاڑنے کے لیے یہ دلیل گھڑی کہ قرآن میں گرامر کا استعمال بالکل نہیں ہے اور گرامر قرآن کے نازل ہونے کے بہت بعد کی پیداوار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں اور اپنی کم علمی سے یہ بھی نہیں جانتے کہ گرامر بنائی نہیں جاتی، بلکہ گرامر جو کہ کسی زبان میں بولے جانے والے یا منہ سے ادا کیے جانے والے الفاظ کی ترتیب کا نام ہے، جو زبان کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے، بعد میں نہیں بنتی۔ اگر کسی نے عربی زبان کو بولنے میں مستعمل الفاظ کی ترتیب کو عربی زبان سن کر انہیں بغور لکھ دیا، خواہ 100 سال کے بعد لکھا یا 1000 سال کے بعد لکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عربی زبان کی گرامر 100 سال یا 1000 سال بعد بنائی گئی۔ عربی گرامر تو اسی دن معرض وجود میں آ گئی تھی جس دن عربی زبان کا پہلا جملہ بولا اور سمجھا گیا۔ بہرحال قرآن دانوں کے عربی گرامر کے متعلق ان سوالوں پر کچھ تمہید ضروری تھی۔ اب اہل قرآن کے عربی گرامر پر سوالوں کے جواب ڈاکٹر کاشف خان کی زبانی سنیے۔ سادہ اور آسان سی بات ہے، پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو جہاں بھی یہ ورڈ آیا ہے، اللہ دنیا کے تمام انسانوں سے شروع سے لے کر قیامت کے قریب جو آخری انسان آئے گا، اللہ سب سے مخاطب ہے، وہ چاہے 4200 مذاہب میں سے کوئی شخص ہے، اس کی ذات پات، اس کا خطہ، اس کا زمین، اس کا ملک، اس کی زبان، کوئی بھی ہے، تو اللہ سب کو پکار کے کہہ رہا ہے، اے ماننے والو، جو بھی اللہ کی بات مان لے، جو بھی کتاب کی طرف رجوع کر لے، جو بھی کتاب کے مطابق زندگی بسر کر لے، جو بھی الکتاب پر اپنی زندگی کو کھپا دے، لگا دے، کتاب کی روشنی میں اپنی زندگی گزار لے، وہ کامیاب ہے، یقینا وہ سکسیسفل ہے۔ اب چاہے وہ لفظ سورہ العصر میں آیا ہے یا کسی بھی صورت میں آیا ہے، تو جو بھی ماننے والا ہوگا، جو بھی الکتاب کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے والا ہوگا، وہ یقیناً اللہ کے ہاں اپنا اجر پا لے گا، تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے لوگوں کو الجھانا اور ان الفاظ کو گرامر کے تابع کرنا، لغت کے تابع کرنا اور علوم کے تابع کرنا کہ نہیں جی اس بات کو تو ہم اس کو اس طرح سمجھیں گے، اگر یہ اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنی مشکل کتاب ہے اور اللہ کی نصیحت اتنی مشکل ہے، تو پھر تو چند مخصوص لوگوں کو، چند مخصوص ڈاکٹروں کو، چند مخصوص پروفیسرز کو ہی یہ سمجھ آنی چاہیے۔ ساؤتھ افریقہ میں تو کسی کو بھی یہ بات الکتاب کو نہیں سمجھ آئے گی، بڑی مشکل کتاب ہوئی پھر۔ شکریہ۔ السلام علیکم جی، آپ کا یہ میسج بھیجا ہے مجھے اشرف بھائی نے، اور آپ کے کمنٹس بھی بھیجے ہیں۔ آپ کی تل ملاحت بالکل جائز ہے، آپ جو تل ملا رہے ہیں وہ بالکل جائز ہے یا ایھا الذین آمنو پہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں مذہب بھرا ہوا ہے، اور مذہب کے ساتھ جو چیز بھری ہوئی ہے وہ بھرا ہوا ہے عقیدہ اور مکتبہ فکر۔ تو اپنے عقائد کی وجہ سے آپ بات کر رہے ہیں، الکتاب کا بھی نام لے رہے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، پوری دنیا جانتی ہے، پوری امت کو پتہ ہے، اس کا مطلب پتہ ہوگا، لیکن آپ نے کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی نہیں نا۔ اگر کبھی آپ پڑھیں اور اگر کبھی آپ کو موقع ملے دیکھنے کا اپنے علماء کی کتابیں، تو انہوں نے جو بعد میں کتابیں تیار کی، جو کوفی اور بصری اسکولوں میں گرامر تیار ہوئی قرآن سمجھنے کی، سمجھے؟ آپ تو کہتے ہیں گرامر ہے ہی نہیں نا، وہ جس گرامر سے آپ کو قرآن پڑھایا یا جس گرامر سے آپ نے قرآن سمجھا وہ تو ہے نا، اس کے مطابق ایھا کو نکال دیا ہے قرآن کے تراجم و مفاہیم میں۔ انہوں نے کہا کہ ایھا جو لفظ ہے قرآن کا وہ فالتو ہے۔ تو کوئی کون ہوتا ہے بھائی قرآن کا ایک لفظ بھی نکالنے والا؟ اب پوری دنیا وہی ترجمہ پڑھ رہی ہے، وہی مفہوم پڑھ رہی ہے، وہ بھی گھسا پیٹا وہ جو ہے وہ بھی آپ نے وہی بات کر دی ہے کہ بھائی پوری دنیا پڑھ رہی ہے۔ ہاں جی پڑھ رہی ہے، لیکن آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی یہ دیکھنے کی کہ ایھا صاف لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں کہ یہ قرآن میں فالتو لفظ ہے، پڑھ لیجئے جا کے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں بہت ہی کم لوگ ہیں یہ جاننے والے ہوں گے، کوئی ہے ہی نہیں بھائی۔ بہت کم اور بہت زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کا حلقہ احباب، آپ کا سرکل، آپ کا ریلم جس میں آپ ہیں اس میں آپ کو اسی طرح کے لوگ ملیں گے، وہاں سے باہر نکلیں گے تو بات بنے گی۔ یہ تو لوگوں کی بہت پرانی عادت ہے، خاص طور پر جو لوگ قرآن کو تھوڑا بہت سمجھنے لگے۔ ان میں معذرت کے ساتھ اہل قرآن کا ذکر ضرور کروں گا، وہ لوگ جو ہیں وہ ریجڈ ہو گئے ہیں،
ان کے دماغ میں یہ فطور بیٹھ گیا کہ قرآن ان سے زیادہ کسی کو نہیں آتا، حالانکہ انہیں قرآن بالکل بھی نہیں آتا. انہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. کسی ایک آیت کا بھی مطلب نہیں پتا سوائے جھوٹے مفاہیم کے. جھوٹا مفہوم جانتے ہیں وہ گھڑ لیں. اسی طرح قرآن کے تراجم کی بات ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کا مطلب یہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. قرآن کسی پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے، قرآن کسی ان پڑھ کی بات نہیں ہے. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی جان سکتا ہے، لیکن آپ کو وہ الکتاب اور وہ المفہوم اور وہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، پھر قرآن آئے گا. اس کے علاوہ قرآن نہیں آتا. اور پھر آپ نے بڑی اچھی تنقید کی ہے، بڑی اچھی بات آپ نے لکھ دی کہ بھائی زبان جو ہے وہ گرامر کی محتاج نہیں. ویری گڈ. اور پھر آپ نے ساتھ لکھا کہ دنیا کا کوئی بھی بچہ جب اپنی ماں سے زبان سیکھ کر بولتا ہے تو اس کی ماں اس کو پہلے گرامر کی کون سی کتاب پڑھاتی ہے. ویری گڈ. آپ کو شاید اتنا علم نہیں ہے کہ گرامر کے بغیر زبان مارز وجود میں نہیں آتی. زبان ہی گرامر ہے. یہ سیکھیے، سمجھیے جا کے. حروف تہجی ایک ہی ہیں، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، لیکن ان کو جب ایک خاص ترتیب سے بولیں گے، اہل عرب کی ترتیب سے، تو وہ عربی کہلائے گی. وہ عربی بولی بن گئی، عربی زبان بن گئی. فارسیوں کی ترتیب سے بولیں گے وہ فارسی زبان ہے بھائی. اردو کی ترتیب سے بولیں گے تو وہ اردو زبان ہے. حروف تہجی وہی ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ ان کی پلیسمنٹ، الفاظ کی پلیسمنٹ، اس کو کہتے ہیں گرامر. یہ کوئی احمق سے احمق بندہ بھی سمجھتا ہے آج کے دور میں کہ گرامر کوئی چڑیا نہیں ہے، ایسی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. الفاظ کی ترکیب، کس ترکیب سے فی البدی طور پر منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گرامر. اب جس کسی نے وہ سن کے وہ لکھ دیا تو وہ اس نے تھوڑی وہ گرامر گھڑ لی بھائی. اس نے تو وہ اہل زبان کو سنا اور وہ چیز لکھ دی. دوسرے بندے کو بھی آپ کو بات سمجھانی ہے نا. تو دوسرا بندہ اگر وہ بولے گا اسی ترتیب سے جس ترتیب سے اہل زبان بولتا ہے تو اہل زبان اس کو سمجھے گا، نہیں تو اہل زبان بات ہی نہیں سمجھے گا. تو اس چڑیا کا نام ہے گرامر. یہ کہیں دیکھیے. اس کی اور مثال سن لیجئے. انگریزی کے جو حروف ہیں ABCD ہے نا، الفابیٹ، جرمن کے بھی یہی ہیں بھائی، فرینچ کے بھی یہی ہیں، اٹالین کے بھی یہی ہیں، اور بہت سے ملکوں کے یہی ہیں، بہت سے زبانوں کے یہی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے؟ وہ خاص ترتیب سے جڑیں گے تو وہ انگلش ہے، وہ خاص ترتیب سے جڑیں گے تو وہ اٹالین ہے، وہ خاص ترتیب سے جڑیں گے تو وہ اسپینش ہے، خاص ترتیب سے جڑیں گے تو وہ جرمن ہے. تو بھائی میرے، اس خاص ترتیب کا نام جو ہے وہ ہے گرامر. اس کے علاوہ گرامر کچھ نہیں ہے. یہ عقل میں آنا بات بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم جامد و ساکت ہیں. ہماری عقل بند ہو چکی ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی وہ جو چلا آ رہا ہے، نہیں چلا آ رہا، وہ چلا آ رہا ہے، غلط ہے. آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی. اور پھر بچے کی آپ نے ایگزامپل تھی بہت اچھی کہ بچے کو گرامر پڑھائی جاتی ہے. بھائی سوچنے کی بات ہے کہ بچہ اتنا ٹائم بولنے میں کیوں لگاتا ہے؟ یار یہ میڈیکلی ایویڈنس ہے، یہ چیز، یہ سائنٹیفک پروف ہے جو آپ نہیں سمجھتے، نہیں سمجھنا چاہتے. بچہ سنتا رہتا ہے، وہ اس فی البدی ترتیب کو دماغ میں بٹھاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ ایک لفظ بولے گا، دو لفظ بولے گا، پھر وہ ان الفاظ کو جوڑنا سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے وہ الفاظ جڑ رہے ہیں جو وہ سنتا ہے. سن کے وہ گرامر سمجھتا ہے، اس کے دماغ میں وہ چل رہی ہوتی ہے. وہ جس دن جوڑ لیتا ہے اس دن وہ صحیح بولنے لگتا ہے. پہلے ٹوٹے پھوٹے جملے بولے گا، پھر اور سننے گا، پھر اور سمجھے گا. وہ جو فی البدی ترتیب ہے وہی گرامر ہے. آپ کو اپنی زبان کی گرامر بالکل نہیں آتی لیکن آپ بولتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں وہ گرامر ہے، وہ الفاظ جو ہیں وہ دماغ میں جڑ رہے ہیں. لیکن کوئی اور اگر آپ کی زبان بولے گا تو وہ اسی ترتیب کو سمجھے گا جس ترتیب سے آپ بول رہے ہیں. اس کا نام وہ گرامر کہہ دے گا. بس یہ ہے. اس میں اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچے گا یہ کیا بات ہے، اور جس دن آپ یہ سمجھ جائیں گے، سوچ لیں گے، اسی دن آپ کا کام ہو جائے گا. اگر آپ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے. بھٹکتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.